Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین. تفسیر سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 آیت نمبر 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا، نالا پہنچنا، نالا یا نالو کا مطلب پہنچنا، ٹو گیٹ، یا کسی چیز کا مل جانا. ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے کس چیز کو؟ البرہ. بر کس کو کہتے ہیں؟ آیت البر کو دہرائیے. بارارا، وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی. وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی، وائڈ سپریڈ نیکیاں، ملٹی فوکل، ملٹی ڈائمینشنل، ڈائیورس، ایکسٹینسو لیول کی نیکیاں ممکن نہیں ہیں. فرمایا جا رہا تم وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو، ملٹی فوکل ڈائیورس نیکیاں کرنا چاہتے ہو، تم نہیں کر سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، مشروط کر دیا گیا بر کو انفاق کے ساتھ. تم اگر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو، یا کوئی بھی وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتا ہے، بر کے لیول پر اترنا چاہتا ہے، تو تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ کرو. تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو. اور کس میں سے خرچ کرو؟ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو. بڑی خوبصورت آیت ہے. نیکی کا طریقہ بھی سکھا دیا، نیکی کی شرط بھی سکھا دی، اور نیک بننے کا انداز اور سلیقہ بھی بتا دیا اس آیت نے. اللہ سکھا بھی دینا، اپنانے کی توفیق بھی عطا فرما دینا. اللہ نیک بنا دینا. جو نیکیاں کریں انہیں قبول فرما لینا، بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرما دینا، انہی کو بخشش نجات کا ذریعہ بنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چوتھے سپارے کے آغاز کی پہلی آیت میں ایک بڑا خوبصورت سا اور لطیف سا اصول اور اپنا ایک ضابطہ بتایا ہے کہ تم بر کا تصور اور بر کی ایک پوزیشن اور سٹیٹس پہ پہنچ نہیں سکتے، تمہارے عمل مبرور نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ ایک خاص شرط کے پیمانے پر پورے نہ اترو. نیکی کرنے کا تصور اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اصل میں بنیادی طور پر ہمیں یہاں آنے کا جو غرض اور مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں آپ سب ہم یہاں پہ قرآن کے ساتھ کیوں جڑے ہیں؟ قرآن کو کیوں سیکھتے ہیں یا لوگوں تک کیوں سکھاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد قرآن کو سیکھنے، سکھانے، قرآن سے جڑنے یا لوگوں کو جڑوانے یا قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا غرض، غایت، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ نیک بن جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، جنت والوں میں سے ایک بن جائیں. کوئی اور مقصد ہے تو بتا دیجئے. یہی مقصد ہم سب کے پیش نظر ہے، اور یہی ہم سب کی خواہش ہے، اور یہی ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کی خواہش ہے کہ ہم نیک بن جائیں، جنت والوں میں سے ایک ہم بھی بن جائیں. اللہ نے یہاں بتا دیا نیک بننے آئے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو، تو یہ کر نہیں سکو گے جب تک تم تنفقوا مما تحبون کا معاملہ اختیار نہ کرو. تو گویا نیکی کا تصور اور نیکی کا چولی دامن کا خرچ انفاق اور محبتوں کے ساتھ ہے. نیکی کا انفاق اور محبوب چیزوں کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ نیکی کا تعلق انفاق اور محبت سے؟ بڑی واضح آسان سی بات. یاد رکھیے گا، نیکی یا کوئی بھی نیک عمل
جنت کی حصول کے لیے یا رب کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل اللہ کی اطاعت کے عمل نیک عمل ہے. نیکی یہی ہوتی ہے نا. لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ کیا بتایا گیا تھا؟ ایمان اور اعمال ہی بتائے گئے تھے. رب پسند اعمال، رب کو راضی کرنے کے اعمال، یہ کون کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، رب کی ناراضگی سے بچنے والے یا رب کو راضی کرنے والے یا رب کی جنت کو حاصل کرنے والے یا جہنم سے بچنے والے اعمال، یہی نیک اعمال ہے. اور یہ کر نیک اعمال وہی سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، یا محبت ہو یا رب کا تقوی اور خوف. جو اللہ کو پہچانتا ہو اس کی ذات، صفات اور اختیارات سے، اور اس کی ذات، صفات، اختیارات سے پہچاننے اور سمجھنے کے بعد اس کو محبت کرتا ہو اور اس کا تقوی کرتا ہو، نیکی وہی کر سکتا ہے. نیکی کا متحرک جذبہ یا حب الہی اور یا اللہ کا تقوی ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کو راضی کرنے والے کام کریں گے نا. اللہ سے محبت ہوگی تو اس سے ناراضگی سے بچنے کا خوف ہوگا نا. تو حب الہی بنیادی طور پر ہر نیکی کا محور اور مرکز ہے. اور محبت بنیادی طور پر ایک دل کا جذبہ ہے نا، دل کی حالت ہے. محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا. میرا دل تم سے محبت کرتا ہے، میرے دل میں تمہاری پسند ہے. تو محبت دل کا ایک جذبہ ہے. یاد رکھیے گا، دل میں یہ جذبہ اور دل میں اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب دل میں سے باقی گندے، ناپسندیدہ، ناکارہ جذبات نکلیں گے، غلط چیزوں کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی. یہ ہے تعلق نیکی کا انفاق اور حب الہی کے ساتھ. تو دل میں سے پھر کون سی چیز کو نکالنا ضروری ہے؟ حب مال کو، حب جاہ کو، دنیا کی محبت کو جب نکالیں گے تبھی رب کی محبت دل میں گھر کرے گی. اور دل میں محبت رب کی گھر کر جائے گی تو پھر اس کی محبت میں انسان بڑے سے بڑی اطاعتیں اور بڑی سے بڑی عبادتیں اور قربانیاں کرنے والا نیکوکار بن جائے گا. تو یاد رکھیے گا، پھر دل میں سے کچھ دنیا کی محبتوں کو نکالنا ضروری ہے. اور ایک بہت ہی محبوب چیز کیا ہے؟ مال. انسان جب خرچ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خرچ کرنے والا شخص، اس کا مال چاہے اس کی تجوری میں ہے، چاہے اس کے مال کی تھیلی میں ہے، چاہے اس کے ہینڈ بیگ میں ہے، چاہے اس کے والیٹ میں ہے، چاہے اس کی جیب میں ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ مال والا شخص اپنی جیب میں، اپنی تجوری میں، اپنے مال کی تھیلی میں ہاتھ ڈالتا ہے، مٹھی بھرتا ہے اور اس کو خرچ کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا، وہ شخص جو خرچ کرنے والا اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، وہ مٹھی بھر کے جب اپنی تجوری یا اپنی جیب سے مال نکال کے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے تو صرف اس کا مال نہیں نکلتا، اس مٹھی میں اس کی محبت مال کی بھی نکل جاتی ہے. دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ انفاق والا ہاتھ نکال کے دنیا پہ نچھاور کرنے والا دل کو، جیب کو تو وہ مال سے خالی کرتا ہے لیکن دل کو وہ دنیا کی محبت اور حب مال سے خالی کر دیتا ہے. یہ ہے تعلق انفاق کا. پھر سمجھ لیجئے، میں پھر دہراتی ہوں، جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے جیب میں یا تجوری میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ مٹھی پڑتی تو مال پر ہے، لیکن ساتھ ہی مال ہی نہیں صرف نکلتا، دنیا کی محبتیں بھی نکل جاتی ہیں. صرف جیب میں یا تجوری میں مال نہیں گھٹتا، اس دل میں دنیا کی محبتیں، ہرس، بخل، ہوس، لالچ اور طمع جیسے جذبات بھی اس مال کے ساتھ نکل جاتے ہیں. مال کی محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے، عہدے کی محبت نکلتی ہے، اقتدار کی محبت اس انفاق کے ساتھ نکلتی ہے. اچھا، پھر ان دنیاوی چیزوں کی محبت نکلتی ہے تو دل خالی ہو جاتا ہے. اور جب وہ دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ کے حکم سے، جس کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کے حکم سے پھر اس کی محبت اور اس کا تقوی گھر کر جاتا ہے، جڑ پکڑ جاتا ہے. اور یہ دل پھر جس میں انفاق کے بعد تقوی
اور حب الہی گھر پکڑ کے جڑ پکڑتا ہے، پھر یہ دل نیکوکار کا دل بن جاتا ہے، اور یہ دل والا جسم پھر مبرور عمل اور بر کے عمل کرنے اس کے لیے آسان، سہل اور ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نسخہ اور یہ ہے طریقہ۔ تو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی باریکی سے سمجھا دیا کہ نیک بننے آئے ہو، وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو، ہاں نیک تو شاید بن جاؤ گے اور شاید تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی نیکیاں بھی کر لو گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم وسیع پیمانے پر نیکیاں کرو، ایکسٹینسو لیول پر نیکیاں کرو، حقوق اللہ کی بھی کرو، حقوق العباد کی بھی کرو، اخلاق کی بھی کرو، معاملات کی بھی کرو، عبادات کی بھی کرو، اپنے کھانے پینے سونے جاگنے ہر ہی زندگی کے شعبے اور پہلو کی نیکیاں ڈائیورس لیول پر کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم نیک بن نہیں سکتے۔ ہاں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں شاید کر لو گے، لیکن اگر وسیع پیمانے پر نیکی کا صحیح تصور تم اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہتے ہو تو پھر انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ تو گویا پھر قرآن کے تعلق میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں۔ اللہ نے کس چیز کے خرچ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے خاص طور پر یہ کہہ دیا ہے تنفقوا مما اموالکم، مالوں میں سے خرچ کرو؟ نہیں، یہاں پہ ایک بالکل فرق تصور سکھایا جا رہا ہے۔ نیک بننے کے لیے صرف رب نے مال نہیں مانگا، کوالٹی مانگی ہے، کوانٹٹی نہیں مانگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قصیر مال خرچ کرو گے تبھی نیک بنو گے۔ اللہ نے کیا شرط لگا دی؟ کیونکہ معاملہ محبتوں کے گرد گھومنا تھا نا، دل کی حالت کے گرد گھومنا تھا، تو اللہ نے شرط لگا دی نیک بننے کے لیے صرف مال سونے چاندی نہیں، ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خرچ کرو گے تو تم نیک بنو گے۔ محبت تو انسان بہت سی چیزوں سے بھی کرتا ہے، محبت مال سے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبوب دل پسند چیزیں، حب الشہوات میں سے سب سے ٹاپ آف دا لائن چیزیں کون کون سی تھی؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہی تھی نا دل پسند چیزیں، انعام، کھیتیاں، یہ تمہاری تجارتیں، یہی محبوب دل پسند چیزیں تھیں، تو ان کو خرچ کرنا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں صرف تمہارے مال نہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دلوں میں رچ بس گئی ہوئی، وہ ساری چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں گہری گڑی ہوئی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کھب بھی گئی ہے جس کی محبت تمہارے دلوں میں، ایسے اس کی محبت تمہارے دلوں میں گھسی رچی بسی ہوئی ہے نا، جب تک ان محبوب چیزوں کو نکالو گے نہیں، اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اور انفاق کے بعد خرچ نہیں، تم نیک نہیں بن سکتے۔ تو ساری دل پسند چیزوں کی کہ خرچ کرنے کی تاکید۔ کتنی ہیں چیزیں؟ مال بھی ہے، سونے چاندی بھی ہیں، تجوریاں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، اور آج مال کی طرح ٹائم از منی، وقت بھی آج بہت محبوب ہے۔ آج ذرا پوچھئے نا کسی کاروباری شخص سے، پوچھئے کسی مصروف شخص سے، آج وقت کتنا محبوب ہے لوگوں کو۔ ہم تو 4 گھڑی کسی کو نہیں دینے کو تیار۔ تو تحبون کی فہرست بہت لمبی ہے، مال، سونے چاندی، جائیدادیں، پراپرٹیز، کاروبار، نو ڈاؤٹ، گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ سب چیزیں محبوب ہیں، لیکن وقت بھی محبوب ہے۔ اور کیا چیزیں محبوب ہیں؟ عزت، حکومت، عہدہ، اقتدار، ناموری، شہرت، اپنی پاپولیرٹی کا گراف بہت اونچا ہونا، یہ محبوب ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی محبوب چیز، اولادیں محبوب ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے مطالبہ کر لیا کہ جب تک وہ ساری چیزیں جن کی محبتیں تمہارے دل میں بڑی شدید ہے نا، ان چیزوں کو جب تک تم راہ اللہ خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند پیمانے پر پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا جب قرآن کی آیات آتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا معاملہ فرماتے تھے تو صحابہ اکرام غور سے سنتے تھے، فاستمعوا لہ، غور سے سنتے تھے، اور ایسے سنتے تھے کہ کانوں اور آنکھوں کی کھڑکیوں سے وہ بات دل میں اتر جاتی تھی۔ پھر اس میں لعلہم تتفکرون،
لعلہم یتذکرون، اس میں تفکر اور غور اور تدبر کرتے تھے، سوچتے تھے. اور سب سے بڑی صفت صحابہ اکرام کی یہ تھی جس کی وجہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے، مبرور ہو گئے، نیکیاں ان کے لیے آسان ہو گئی، کہ جب وہ قرآن کی آیت سنتے تھے، سننے، سیکھنے، سمجھنے، تفکر اور تدبر کے بعد وہ عمل کرتے تھے، متحرک تھے. قرآن کی آیات اور وحی کے احکامات سننے کے بعد ایک تو اندھے بہرے ہو کر گنتے نہیں تھے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے، اور یہاں سن کے صرف جھومتے اور روتے دھوتے نہیں تھے، عملی تھے، متحرک تھے. جب عمل کا حکم آتا تھا تو عمل کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے رویے دیکھیں، ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، آج معاشرے میں حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں، سنت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ اکرام کے نمونے اور تذکرے سنائے جاتے ہیں، لوگ جھومتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہوتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. وہی بات ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، تم ثابت وہ سیارہ، تم تو جہاں ہو وہیں کے وہیں کھڑے ہو. وہ سیارہ تھے، وہ چل نکلتے تھے، جب حکم آتا تھا تو ریاکٹ کرتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے اور عمل کر ڈالتے تھے. اللہ ہمیں ایسا عملی شاگرد بنا دے قرآن کا. آپ دیکھیں وہ کتنے عملی تھے. جب یہ قرآن کی آیت آئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جھومے نہیں تھے مقصد سمجھ کے، روئے نہیں تھے، ریاکٹ کیا. کتنے واقعات آتے ہیں، فوراً ہی ریاکٹ کیا، اور دیر تک، کتنے سالوں تک اس آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ریاکٹ کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر کا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً سوچا کہ میری مما تحبون، آج کل ٹاپ آف دا لسٹ، مجھے اپنی پرسنل پوزیشنز میں سے مجھے ٹاپ آف دا لائن کون سی چیز ہے. دیکھا تو ایک لونڈی تھی، بڑی محنتی، بڑی خدمت گزار، بڑی فرما بردار، بہت پسند تھی ان کو. انہوں نے فوراً راہ اللہ اس کو آزاد کر دیا. مما تحبون، مجھے آج کل سب سے زیادہ پسندیدہ یہ اپنی لونڈی ہے، میں نیک بننے کا حریص ہوں، اس کو فی سبیل اللہ آزاد کر دیا. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید نے آیت سنائی گئی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، سنائی گئی، رسپونڈ کیا، ریاکٹ کیا. مجھے آج کل سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ والانعام والحرث، محبوب چیزیں تھیں نا. حضرت زید بن حارث کو نظر آیا کہ میرا ایک گھوڑا ہے جو آج کل مجھے بڑا پسند ہے. عربوں کو ویسے ہی عربی نسل کے گھوڑے بڑے پسند ہوتے ہیں، اور حضرت زید کو میرے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑا اتنا پسند تھا کہ وہ جیسے پیار سے نا، جانور بس اوقات بہت پیارے ہوں تو ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے، اس کا نام انہوں نے سل رکھا ہوا تھا. تو جب پتہ چلا کہ نہیں، میں تو نیک ہی نہیں بن سکتا جب تک میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ جو ہٹ لسٹ پہ آج کل میری ٹاپ فیوریٹ چیز ہے نا، میں اس کو خرچ نہیں کروں گا، یہ گھوڑا فی سبیل اللہ وقف کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا قبول کیا اور پھر حضرت اسامہ بن زید ہی کو واپس لوٹا دیا. بہرحال حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری، انہوں نے آیت سنی. ان کا ایک باغ تھا اور بڑا ہی عمدہ باغ تھا، مدینہ میں باغ تھا. اور میں آپ کو باغوں کے تو قصے آپ نے کتنی دفعہ سن رکھے ہیں. وہاں پہ آیت آئی تھی، من یقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت ابو دحدہ نے باغ دے دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ابو طلحہ نے محاسبہ کیا، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز ہے؟ میرا باغ، مدینہ میں کھجوروں کا باغ، بیچ میں ایک نہر بھی جاری، عمدہ ترین فکر معاش کا ذریعہ، معاشرے میں تعارف اور کمائی اور رزق حلال کا ذریعہ. میں نیک بننا چاہتا ہوں، اس باغ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا. یہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ. جب سنتے تھے تو صرف سنتے نہیں تھے، سنی انسنی نہیں کرتے تھے، سمعنا و اطعنا کر کے، تفکر اور تدبر کر کے رسپونڈ کرتے تھے. کوئی لونڈی آزاد کر رہا ہے، کوئی گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی باغ دیتا چلا جا رہا ہے. اور یہ صرف ابھی نہیں، یہ قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد ان کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ ہر موقع پر مما تحبون کا محاسبہ کر کے سارے دورے حیات طیبہ میں یہ صحابہ صحابیات جو ہیں وہ اپنی محبوب چیزیں نکالتے رہے.
اللہ ہمیں ایسا عملی بنا دے، اللہ ایسے قرآن کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرنے اور رسپونڈ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ادھر سنے اور ادھر عمل کرنے والے متحرک بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس جمود سے بچا لے، اللہ تحرک عطا فرما دے۔ ابھی مما تحبون کی فہرست بنا لیجئے پھر سے، کون کون سی چیزیں آپ کی محبوب ہیں، سب اپنی اپنی لسٹ بنائیے۔ میں کچھ تجاویز دیتی ہوں۔ محبوب چیزیں ہماری، ہمارا مال، ہمارا سونا چاندی، ہماری جیولری، ہمارے جواہرات، ہماری جائیدادیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، مہنگی مہنگی ساری پوزیشنز، پرسنل بلانگنگز۔ پھر ہمارے اوقات، ان اوقات کو بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں۔ ہماری صلاحیتیں، یاد رکھیے گا بسوں اوقات خدا داد صلاحیتیں تو اللہ نے سب کو ہی دے رکھی ہیں نا، لیکن بسوں اوقات ہر شخص کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کا اس کو بڑا غرہ بھی ہوتا ہے اور مان بھی ہوتا ہے۔ ہر شخص کے پاس ایک ایسی صلاحیت، اور شاید ایک سے زیادہ بھی ہوتی، تو جو سب سے بہترین صلاحیت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو آپ کا بہترین ایپٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کو اللہ نے بہترین نعمتیں ودیت کی ہیں، آپ کے اندر انہیرنٹ ڈال دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر وقت بہت محبوب ہے، وقت خرچ کرنا ہے۔ پھر نیند بڑی محبوب ہے، نیند کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے، پڑھنے میں، سیکھنے میں، سبق کی تیاری میں، ٹیسٹ کی تیاری میں، تہجد کی عبادت میں، کیونکہ قیامت کے دن روزے اور قرآن نہیں تو سفارش کرنی ہے۔ قرآن نے کیا کہنا ہے؟ میں نے اس کو سونے سے روک کے رکھا ہے نا۔ تو جو نیند پر ضبط نہیں کر سکتا اور نیند کو رب کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، وہ کیسے نیک بنے گا؟ اس کو تو نیند ہی اتنی محبوب ہے۔ اور پھر محبوب چیزیں، اولاد بڑی محبوب ہے۔ اولاد کو، اور اولاد میں سے بھی کون سی اولاد؟ جو بہترین اولاد ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سا رجحان بنتا بھی چلا جا رہا ہے، اور کیا بہت دیر سے ہی بنا ہے، کہ جو سب سے ناقص ردی نکارہ اولاد ہے نا، جو نہ کسی میٹرک کے امتحان میں پاس ہوتی ہے، نہ 8ویں مڈل کے امتحان میں پاس ہوتی ہے، نہ کسی کاروبار میں بیٹھتی ہے، نہ کسی دھندے کو چلانے کے قابل ہوتی ہے، اس کو مدرسے میں بٹھا دیتے، اس کو مدرسے میں بٹھا دو۔ نہیں، اولاد کو اللہ کی راہ میں جب دینے لگو نا، تو ناقص ردی ناکارہ جو تمہارے کام کا نہیں ہے وہ نہ چھانٹنے لگا کرو۔ اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ صلاحیت والا ہے، اس کو اللہ کی راہ کے لیے، اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی نیک بن کے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور ایسی بات نہیں ہے، صحابہ کرام اور صحابیات نے تو واقعی اپنی اولادیں بھی پیش کی تھیں۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع مجھے یاد آ رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ مدنی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتنے قومی لشکروں کے ساتھ جب معاملہ تھا نا، جنگ موتا کے بعد اگلے سال غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، انشاءاللہ سورہ توبہ پڑھیں گے تو وضاحت سے واقعات پر تبصرہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فنڈ مانگا تھا، اور آپ نے جہاد کو فریضہ عین بھی قرار دے دیا تھا، اور بڑی خوبصورت اخراجات اور بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات اس موقع پر ملتے ہیں۔ لیکن مما تحبون، اولاد سب سے محبوب ہے۔ ایک صحابیہ اس دور کی غزوہ تبوک کے جہاد کے فریضہ عین اور جہاد فنڈ کے مطالبے پر ایک صحابیہ اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، اور مما تحبون کو وہ دل پسند بیٹے، بیٹے ویسے ہی بڑے محبوب، اولاد محبوب، اولادوں میں سے بیٹے محبوب، اور بیٹوں میں سے پھر وہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، وہ تو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو تو وہ ایک منٹ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی، اس دودھ پیتے بچے کو، اس کو تو اپنے سینے سے لگا لگا کے رکھتی ہے۔ یہ دودھ پیتا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مما تحبون ہے نا۔ یہ صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو ساتھ قبول کر لیجیے، میرے بیٹے کو ساتھ لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہماری بہن، یہ اس بچے کو ہم کیا کریں گے، کہ ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یا مال چاہیے، یا سامان چاہیے، یا کھانا پونجی چاہیے، ہم اس بچے کو کیا کریں گے؟ تو اس پر صحابیہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور کچھ دے تو نہیں سکتی، پر میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس کی کمزور بازویں دشمن پر ابھی تیر چلانے اور تلوار اٹھانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب دشمن کی طرف سے ایک تیر یا ایک نیزہ آئے گا تو میرے بیٹے کو اپنے جسم مبارک کے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا. اس کی تو بھی بازو اتنے کمزور ہیں، یہ تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، یہ نیزے تو نہیں چلا سکتا، یہ تیر تو نہیں چلا سکتا، یہ شاہ سواری کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی بہت ہی چھوٹا ہے. لیکن اس کا چھوٹا سا نازک سا جسم آپ کے جسم مبارک کے سامنے ڈھال بن کے آپ کے جسم مبارک کو ایک تیر سے تو بچانے کے لیے ڈھال بن سکتا ہے نا. یہ تھا وہ جذبہ، نیک بننے کا جذبہ، رب کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور آپ محبوب کب ہوں گے؟ آپ محبوب کب ہوں گے؟ جب ان محبوب چیزوں کو راہ اللہ خرچ کیا جائے گا تو ان کی محبتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اور اللہ کے قرآن اور جہاد کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی. تبھی نیکی کی توفیق ہوگی اور نیکی آسان ہوگی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ذہنوں کی کشادگیاں عطا فرما، اللہ ہمیں دلوں کی کشادگیاں عطا فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کو کشادہ دستی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی دل پسند اور محبوب چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالی جو ہم خرچ کریں اللہ تو اس کو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دینا. خرچ کرنا مشکل ہے اور پھر یہ فکر ہوتا ہے پتہ نہیں آج خرچ کر دیا میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں جائے گا. اللہ نے ساتھ ہی تسلی دے دی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بڑا محبوب ہے، اس کی محبت اتنی محبوب چیز کو نکال کے دینا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن یاد رکھو، ریسٹ ایشور، ریلیکس، اسٹے کنٹینٹڈ، جو خرچ کرو گے اللہ کو پتہ ہے اور اللہ قبول کرے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کل الطعام، سارے کا سارا کھانے کی چیزیں، یہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، نبی بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے، اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. یہ کیا مباحثہ ہے؟ اور یہ کھانے پینے کی چیزیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزوں کا مباحثہ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں پیچھے ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ نجران کا وفد آیا تھا اور وہ آپ کی دعوت اور آپ کے سارے دلائل کو ماننے سے انکار کر رہا تھا اور مباہلے پر بھی آئے بغیر، وہ ایمان لائے بغیر ہی واپس پلٹ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ اہل کتاب تم آ جاؤ کچھ ایسے پوائنٹس، کامن پوائنٹس جو ہمارے اور تمہارے دین کے درمیان مشترک ہیں ان کو کھنگالیں. ہمارے اور تمہارے ادیان کے درمیان بہت سی چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں. اور پھر اللہ نے آگے فہرست بھی بتائی تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کتابوں اور رسولوں کو مانتے ہیں، تمہارے بھی عقائد اور ایمان ہم سے مماثلت رکھنے والے ہیں، تو آؤ لیٹس فائنڈ آؤٹ the common things between our religion. تو جب اس انداز میں اہل کتاب اور یہود سے بات کی گئی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی بات کی گئی کہ ہمارا اور تمہارا ریلیجن کامن ہے، ہمارے بھی رہنما نبی ہیں، ہمارے بھی گائیڈنس اور گائیڈ لائنز کے لیے الہامی کتابیں ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی قیامت فرشتوں کو مانتے ہیں، ہمارا اور تمہارا دین بہت سی مماثلتیں رکھتا ہے، بہت سی سملیرٹیز رکھتا ہے، ہمارے ڈفرنس آف اوپینین بہت تھوڑے. یہ دعوت کے طریقے پر اہل کتاب اور یہود نے ایک جوابی مباحثہ اور جوابی وار کیا اور جواب میں کیا کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دین کے اندر بہت سی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں اور بہت سی چیزیں مشترک ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک کیسے؟ ہمارے تو اور آپ کے کھانے کے احکامات ہی فرق ہیں. اور انہوں نے
یہود کی شریعت کے اندر بہت سی چیزیں جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلال تھیں وہ کوٹ کر کے بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی ان چیزوں کو حلال کہتے ہیں جو یہود کی شریعت کے اندر حرام تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ شریعت کی چیزیں جو یہود نے اپنی شریعت میں حرام کر لی ہیں اس کی وجہ اور توجیہ کیا تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے گروہ یہود میں اگر کچھ چیزیں ایکسٹرا حرام تھیں یا ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں ان کی حرمت کے احکامات دیے گئے تھے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب کے احکامات یعنی تورات کے نزول سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو اپنے لیے کھانا اسے پرہیز کرتے تھے اور وہ کھانا نہیں ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے. مثلا ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی کچھ بیماری کی وجہ سے شاید خرگوش کا گوشت یا اونٹ کا گوشت یا کچھ ایسی اور اپنی طبعی ناپسندیدگی کی بس اوقات کوئی ٹیمپرامنٹلی بھی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی اور بس اوقات بیماری کی وجہ سے کوئی چیز انسان چھوڑ دیتا ہے پرہیز کے معاملے میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا اپنی طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے ٹیمپرامنٹلی ان کو وہ چیزیں پسند ہی نہیں تھی اور یا اپنی بیماری کی پرہیز کی وجہ سے کچھ چیزیں کھانے سے پرہیز کیا اجتناب کیا اور وہ کچھ کھانوں کو کھاتے نہیں تھے. حالانکہ تورات میں اس کی مناہی کا حکم نہیں تھا, وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو محض کھاتے نہیں تھے. نبی نے ان کو حرام نہیں کیا تھا, ان کی کتاب نے بھی ان کو حرام نہیں کیا تھا, صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ کھانوں کو اوائڈ کرتے تھے. اس بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ کھانے جو وہ اوائڈ کرتے تھے اس کو سنت سمجھ کے روک لیا اپنے آپ کو اور ان کو اپنے لیے حرام کر دیا. تو گویا یہ ایک خود ساختہ سا طریقہ تھا جو ان کی قوم نے اپنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حقیقت بتا دی ان فرق کے معاملات کی کہ یہ جو فرق تمہارا کھانے پینے کے معاملات میں شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی بنا کوئی الہامی کتاب یا تمہاری تورات کے احکامات نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے نبی کی تعلیمات ہے. یہ تو صرف نبی کی ایک اپنی مرضی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے اور تم نے خود ساختہ ان چیزوں کی حرمت اختیار کر لی ہے. تو اس بنیاد پر اب آپ آیات پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں, یعنی تمہارے لیے بھی وہ حرام نہیں کی گئی. ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام یعنی منع کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنی اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو, کہ کھولو تورات میں کہیں لکھا ہے کہ خرگوش کا گونٹ یا اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے, تو جاؤ اپنی تورات لاؤ پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی یعنی اب یہ بات تمہیں اتنی کلیئرلی پروف سے بتا دی گئی ہے, اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے اور شرک کی نفی کا تذکرہ آئے تو پھر ایک چیز کا تذکرہ بہت لازم ہو جاتا ہے, خانہ کعبہ کی عمارت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بیت اللہ کی شکل میں تعمیر کی. بے شک ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. بے شک اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی تھی وہ مکہ ہی میں واقع ہے. یاد رکھیے گا کہ پہلی عبادت گاہ بھی نہیں, پہلی عمارت جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی تھی وہ خانہ کعبہ ہی کی عمارت ہے. سب سے پہلے روئے زمین پر خانہ کعبہ کی عمارت بیت اللہ کو فرشتوں نے اللہ کے حکم اور اذن سے تعمیر کیا گیا.
اور اس کو مکہ کی بستی میں، اور مکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی گلوب اور اگر ہم اپنی ارتھ کا پورا نقشہ دیکھیں تو مکہ بالکل سینٹر ہے زمین کا، جیو پولیٹیکل سینٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پوری کی پوری زمین کا ایک سینٹر، ایک پیوٹ ہے۔ تو زمین کے بالکل اس سینٹرل پوائنٹ کے اندر اللہ کے حکم سے یہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی گئی۔ بنائی کس نے تھی؟ سب سے پہلے فرشتوں نے، زمین کے سینٹر پہ، اور پھر من و ان کس کے نیچے آسمان میں بیت المعمور، اور بیت المعمور کے جسے آپ کہیں مرر امیج نیچے بالکل ہو بہو جہاں پہ اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین کے بالکل پیوٹ پوائنٹ پہ مکہ کی بستی میں اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ہاتھوں سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈلوائی گئی۔ اور یہ بنیاد جو سب سے پہلے فرشتوں نے ڈالی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمارت کے لیے بنیادی طور پر اس کی بنیاد ضروری ہے، یہ بنیاد وہی ہے، آج تک وہی بنیاد جاری ہے۔ اس کے اوپر کی دیواریں جو ہیں وہ بہت دفعہ ڈھا بھی دی گئیں، ڈھہ بھی گئیں، کبھی طوفان کی وجہ سے، کبھی جنگوں اور حملوں کی وجہ سے، اور یہ تعمیر بھی کی گئی، لیکن بنیادی طور پر وہی رہی جو پہلے دن سے ڈالی گئی تھی، اور فرشتوں کے ہاتھ سے ابتدائی دن پہ ڈالی گئی تھی۔ تو یہ وہ عمارت جو سب سے پہلے بنائی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر 10 دفعہ ہوئی۔ سب سے پہلے تو فرشتوں نے تعمیر کی بِإِذْنِ اللہ، بحکم اللہ، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروائی گئی۔ اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد سیلاب نوح میں جب یہ غرقاب ہو کر خراب ہو گئی اور دیواریں منہدم ہو کے ٹوٹ گئیں، تو پھر اس کو بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نسل میں ان کے بیٹے حضرت شیشت علیہ السلام کے ہاتھ سے تعمیر ہوئی۔ حضرت شیشت علیہ السلام کے بعد یہ عمارت رہی، پھر اس کے بعد اس کے اثرات with ٹائم سپین یہ مٹ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ذبی اللہ اور خلیل اللہ، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وہ موقع تھا اس باپ اور ان بیٹے کے ہاتھوں، مسلم حنیف کے ہاتھوں، قربانی دینے والوں کو، امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں یہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد پھر موسم کے اثرات وغیرہ کی وجہ سے یہ پھر کمزور ہوئی، پھر خراب ہوئی، اور قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا۔ قوم عمالقہ کے بعد قبیلہ جرہم، اس دن میں نے آپ کو تاریخ بتائی، تو اس میں قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب، آپ کے جد امجد میں نام ہاشم، جس کی وجہ سے وہ ہاشمی خاندان، تو ہاشم کے والد قصی بن کلاب نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد قریش مکہ، اور قریش مکہ نے یہ تعمیر جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ کے دور میں جب خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب حالت میں تھی، اور انہوں نے تو اپنے بتوں کے لیے اس کو آباد کر رکھا تھا، تو جب اس کی دیواریں بہت زیادہ اور اس کا چھت بہت خراب ہو گیا تھا، تو قریش مکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں وہ بہت ہی بھوک، افلاس اور مالی تنگی کا شکار تھے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کی جو ایگزسٹنگ دیواریں تھیں ان کو توڑا، اور نئے سرے سے قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کے وقت پھر قبیلوں کے درمیان جھگڑا رونما ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں بہت
اعتماد حاصل تھا، آپ صادق تھے، آپ الامین تھے، آپ پرامن مشہور تھے، فیصلے کروانے والے تھے، اور آپ بہت معتبر اور بہت قابل اعتماد تھے۔ جب قبیلوں کے درمیان یہ جھگڑا تعمیر کر لی گئی، قریش مکہ نے جب حرم کی دیواریں تعمیر کر لی، تو فکسنگ آف دا بلیک سٹون، حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع کے اوپر یہ جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا یہ کام میں نے کرنا ہے۔ حجر اسود کی سینکٹیٹی جو ہے اور اس کی برکت بہت پہلے سے اس کی حرمت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ بہت جھگڑا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا گیا کہ اس معاملے کو سیٹل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمت سے فیصلہ صادر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کی حدود میں داخل ہوگا، یعنی خانہ کعبہ جو سب سے پہلے کل صبح شخص جو پہلے سب سے یہاں وارد ہو جائے گا، وہ شخص فٹ کرے گا۔ ہوا کیا کہ سبھی حریص تھے، تو بہت سے قبیلوں کے بہت سے لوگ آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لیا، اور پھر آپ نے بڑی حکمت سے یہ فیصلہ کیا، چونکہ بہت سے قبیلوں کے لوگ آ گئے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص، جو شخص جو وہ قبیلہ خود تجویز کرے گا، میٹ بی اے سردار اور میٹ بی اینی بڈی، جو شخص قبیلہ خود تجویز کرے گا، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آ جائے گا۔ ہم ایک چادر لیں گے، وہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس چادر کو پکڑ لے گا، حجر اسود کو اس میں ڈال دیا جائے گا، سارے قبیلوں کے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھائیں گے، گویا جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ تھی تعلیمات، اور یہ تھی حکمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جھگڑے ختم کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں کے جھگڑے آغاز کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہیں، معاشرے کے اندر فرقہ واریت کر کے مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کافروں ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کے جھگڑوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سنت کے نمونے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح وہ سٹون جو ہے، وہ حجر اسود جو ہے، اس کو نصب کر دیا گیا۔ یہ جب قریش مکہ نے حرم کی عمارت کی تعمیر کی تھی تو ان کے پاس مال بہت کم تھا، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا تھا، اس موقع پر وہ حتیم کا علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور حتیم کے علاقے کو چھوڑ کر، ان کے پاس اسباب اتنے نہیں تھے، وسائل اور ریسورسز اتنے نہیں تھے، تو حرم کی عمارت کو سکوئر کی شکل میں حتیم کے علاقے کو چھوڑ کے انہوں نے بنا دیا۔ اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے دو تھے، ایک دروازے سے لوگ آتے جاتے اور ایک دروازے سے نوٹ نکلتے جاتے تھے، اور اس سے سہولت یہ تھی کہ عوام خواص سب حرم کے اندر داخل ہو کے آرام سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک ہی دروازہ ہو تو پھر سہولت نہیں رہتی۔ بہرکیف انہوں نے قریش مکہ نے، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ان کے پاس لکڑی تک نہیں تھی دروازہ بنایا، پھر اللہ نے جب سورہ قریش میں آتا ہے نا لإلاف قریش، پھر اللہ نے مال دیا تو آج تک کتنا مال ہے۔ بہرحال یہ ان کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا کہ ایک دروازہ ایکسٹرا بنا لیں، اور حتیم کا علاقہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، تو کرنٹ شکل جس میں قریش مکہ نے بنایا یہ آج قریش مکہ کی شکل ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ مکہ کو فتح کیا تھا، لیکن آپ نے خانہ کعبہ کی جو پوزیشن اور وہ دروازے ہیں ان کو اس کی اصل حالت میں نہیں لوٹایا تھا۔ حالانکہ اس سے بہت زیادہ سہولت کا بھی امکان تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس حکمت سے نہیں لوٹایا تھا کہ کہیں تنازع اور کہیں جھگڑے کا معاملہ رونما ہو۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات ایک بہتر چیز کو بھی محض اس لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے یا ترک کر دیا جاتا ہے جھگڑے کے امکان سے، کیونکہ جھگڑا اور فتنہ اور فساد اور لڑائی اور خرابی یہ اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ تو جھگڑے، تنازع اور لڑائی کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی حالت کو ریسٹور کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جب امت مسلمہ کے اندر کچھ تنازع اور جھگڑے آپ تاریخ اسلام میں سن ہی رہے ہیں، وہ سارے معاملات جب رونما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے جب بیعت لینے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت لینے پر یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی، اور پھر سنگریزی اور پتھر برسائے گئے خانہ کعبہ تک کی عمارت پر، اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس نقصان کو انڈو کرنے کے لیے اب قریش مکہ کے بعد اگلی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے مکہ اور مدینہ کی خلافت کے دور میں کی۔
اس نے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دور کے حوالے سے بہت تفصیل پڑھی اور سنی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس جب حجاز کی حکومت اور خلافت ان کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حرم کی عمارت کو تعمیر کیا. اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس عمارت کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے حتیم کو بھی حرم کے اندر ہی شامل کیا اور حرم کے 2 دروازے جو تھے ان کو بھی ریسٹور کر دیا. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی دور خلافت میں رہا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی دور حکومت میں حجاج بن یوسف جو مکہ اور مدینہ کا حاکم تھا، حجاج بن یوسف نے بھی جب عبداللہ بن زبیر پر ان کی خلافت چھیننے کے لیے جب حرم پر پھر سنگباری کی تھی حجاج بن یوسف نے، تو پھر دوسری دفعہ حرم کو بہت سا نقصان پہنچا تھا اور بہت سی دیوار کا حصہ ڈھہ بھی گیا تھا. تو حجاج بن یوسف کی جو حکومت تھی مدینہ اور مکہ کی حاکم جب اس کو بنایا گیا تھا تو عبد الملک بن مروان کے خلافت کے دور میں حجاج بن یوسف نے پھر 10ویں دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حجاج بن یوسف نے اس کو پھر اس ہی شکل میں واپس ریسٹور کر دیا کہ حتیم کا باہر کا حصہ اور دروازہ پھر ایک کر دیا گیا. اور حجاج بن یوسف کا جواز یہ تھا کہ میں نے اس کو اسی شکل میں بنا دیا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا. بہرحال یہ 10 دفعہ تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی. میں پھر دوہرا رہی ہوں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ فرشتوں نے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیشت علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عمالقہ، قبیلہ جرہم، قصی بن کلاب، قریش مکہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف ثقفی. یہ 10 دفعہ تعمیر ہوا. اس کے بعد اس کی عمارت کو تعمیر نہیں کیا گیا. ہاں، اس کی توسیع اور اس کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ خادمین حرمین شرفین یہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے. توسیع مختلف شکلوں میں آج بھی جاری ہے اور آج سے پہلے ادوار میں تب سے یہ توسیع کا طریقہ جاری ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو حرم پہلی عمارت یہاں پہ بنائی گئی تھی جس کو تمہارا قبلہ بھی بنایا گیا ہے، اس میں بہت سی خیر اور برکتیں بھی رکھی گئی ہیں. فیہ آیات بینات. خانہ کعبہ کی عمارت اور بیت اللہ میں کون سی روشن نشانیاں اور واضح نشانیاں جن کو آیات بینات کہا گیا؟ خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کی حدود اور مکہ کی بستی میں سب سے بڑی نشانی اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن ہے. حرم کا امن اور حرم کی حدود کا امن سب سے بڑی نشانی. کوئی زمین کا خطہ، کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا پرامن نہیں جتنی ہے حرم کی بستی ہے. آدھی رات، اندھیری رات میں ایک اکیلی جوان عورت اپنے ہوٹل سے نکلتی ہے اور حرم جاتی ہے، طواف کرتی ہے اور عافیت اور بغیر کسی خطرے اور خوف کے واپس اپنے گھر واپس پہنچتی ہے. یہ دنیا کے کسی ٹکڑے میں ممکن نہیں. یہ معاملہ صرف اور صرف حرم کی حدود کے اندر ہے. تو آیات بینات میں سب سے پہلی نشانی اس کا امن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے وقت مانگا تھا اور اللہ نے یہ معجزے کے ساتھ اس کو عطا فرما دیا. اس کی رزق کی فرمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے ان کو رزق دینا. تو مکہ کی بستی اور حرم کے ارد گرد کے علاقے میں رزق پھلوں کی فراوانی یہ واقعی ایک معجزہ ہے اور یہ واقعی روشن نشانی ہے کہ واقعی اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے بہت ہی چہیتے لاڈے لوگ ہیں جن کی مہمان نوازی اللہ ساری دنیا سے رزق کے دھانے کھول کر کرتا ہے. وہاں کی برکتیں، ایسی برکت، ایسی بڑھوتی دنیا کی کسی روئے زمین کے ٹکڑے پر ایسی برکت اور ایسی بڑھوتی نہیں ہے جیسی یہاں پر ہے. یہ وہ زمین کی واحد منزل ہے، واحد خطہ ہے جس کا طواف ہر گھڑی، ہر وقت، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، کوئی وقت، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ شیدائی اللہ کے محبوب
اللہ کی محبت کرنے والے شدائیوں کی طرح پتنگے جیسے شمع کے گرد گھومتے ہیں، ویسے شدائیوں کی طرح اس کا طواف کرتے ہوئے نظر نہ آئے. یہ نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں. یہاں سے ملنے والی ہدایت اس کا معجزہ ہے. جانے والے کس دل سے جاتے ہیں اور پلٹ کے کیسے کیسے آتے ہیں. یہ معجزہ ہے اس عمارت کا. کوئی دنیا کی عمارت ایسی ہدایت نہیں فراہم کرتی. ان خود اللہ هو الخدا، دینے والی یہ عمارت بذات خود، اس سے ملنے والی ہدایت، اس سے ملنے والا وہ نور ہدایت، مجسم ہدایت کا پیکر یہ عمارت ہے. اور یہ معجزہ شاید دنیا کی اور یقیناً کسی دنیا کی اور عمارت میں نہیں. پھر اس کا معجزہ مقام ابراہیم، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم کا پتھر بذات خود معجزہ ہے حرم کا. کیسے یہ پتھر آیا، کیسے یہ پتھر اوپر نیچے ہوا، کیسے یہ تعمیر کا معاون بنا، اور کیسے پھر اس پتھر کے اوپر نقش پا ابراہیم مسلم حنیف صابر شاکر کے اللہ نے رہتی دنیا تک قائم کر کے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا. یہ پتھر کا آنا، اس کی صفات، اس کی پریزنس اور اس کے اوپر وہ نقش پا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محفوظ ہو جانا، یہ بذات خود کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے. اور پھر حرم کے معجزوں کا تذکرہ چاہے زمزم کے معجزے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. چاہے زمزم، آب زمزم کا یہ کنواں اور آب زمزم کا وہ چشمہ بذات خود ایک معجزہ ہے. آب زمزم بھی معجزہ اور چاہے زمزم بھی معجزہ. اس کے نکلنے کا انداز اور اس کے نکلنے کا طریقہ معجزہ تھا. بس وہ صابرہ شاکرہ نے چکر کاٹے تھے، وہ پیاسا بچہ بلکا تھا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی، اور وہ پتھریلی سنگلاخ زمین، چٹیل زمین جو ہے وہ پھٹ گئی تھی اور چشمہ جاری ہو گیا تھا. اور اتنے وفور اور اتنے جوش سے جاری ہوا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا تھا زم تھم جا. اس کا نکلنا معجزہ تھا. اور یاد رکھیے گا، صرف نکلنا معجزہ نہیں ہے، نکلنے کے بعد کتنے سال ہو گئے اس کو نکلے ہوئے، سالوں سے اب تک اس کا جاری رہنا اور بہتے چلے جانا اور اتنا زیادہ پانی بہاتے چلے جانا بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے. اگر آپ حرم کی حدود دیکھیں اور حرم کے گرد و پیش کا حال دیکھیں تو ارد گرد کیا ہے؟ سنگلاخ چٹانیں. مکہ کے بستی اور مکہ کے سبربز میں تو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہی اتنا گہرا ہے، دور دور تک لکودک صحرا ہے. ڈیزرٹ، دور دور تک لکودک صحرا ہے. ارد گرد مکہ کی بستی کے کنویں موجود نہیں ہیں، کنویں خشک ہو چکے ہیں، اور کوئی کنواں اتنا پرانا تو بہر کیف موجود ہی نہیں ہے. یہ سرخ بالکل خشک سنگلاخ لکودک صحرا کے اندر ایک ایسے چشمے کا ہونا جو اتنے 100 سالوں سے جاری ہے اور اتنا زیادہ پانی دیتا چلا جا رہا ہے. یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. کہاں سے وہاں سے پانی آتا ہے جہاں ارد گرد کہیں پانی کے اثرات ہی نہیں ہیں؟ پوری زمین میں کہیں پانی کے اثرات نہیں ہیں، لیکن اس چشمے میں پتہ نہیں کہاں سے پانی آتا ہے. اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک ریسرچ جو ایک سعودی انجینئرز کی کمپنی نے کی. سعودی انجینئر ان کو سونپی گئی خادمین حرمین شریفین کی طرف سے. انہوں نے ذمہ داری سونپی ایک سعودی انجینئرز کی کمپنی کو کہ یہ تحقیق کرو کہ یہ چاہے زمزم میں پانی کہاں سے آتا ہے اور کتنا کو آئے گا، اس کی حد کیا ہے. تو یہ انجینئر خود اپنی رپورٹ بتاتے ہیں. ایک ٹیم سی بن گئی اور انہوں نے بریف سے ایک ریسرچ اپنی بیان کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو چاہے زمزم، یہ خانہ کعبہ کی عمارت کے ساتھ ہی ہے نا، وہ کہ جو چاہے زمزم ہے، وہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ تقریباً 14 بائی 15 فٹ ہے اس کا سائز. یعنی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی تقریباً 14 سے 15 فٹ ہے، 14 بائی 15 فیٹ ہے. اور کہتے ہیں اس کی گہرائی تقریباً 10 فٹ ہے. اور اس 10 فٹ گہرے کنویں میں پانی تقریباً 5-5.5 فٹ تک ہے، بلکہ اس سے بھی کم. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل ایوریج ہائٹ کا مرد کھڑا ہو جائے تو تقریباً اس کی چھاتی تک پانی آتا ہے. تقریباً 4.5-5 فٹ پانی کی گہرائی ہے. کنواں تقریباً 10 فٹ گہرا ہے لیکن پانی تقریباً 4.5 فٹ تک ہے. کہتے ہیں کہ چاروں طرف دیواریں ہیں، پکی پختہ دیواریں ہیں،
جو 14-15 فٹ ہے سائڈ پہ، 14 بائی 15 فیٹ اس کا سائز ہے، یہ چاروں طرف تو دیواریں ہیں. اس کی بیس میں، اس کی تہ میں دیوار نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے باریک کنکریاں ہیں. کھلا زمین ہے، اس کے اوپر کنکریاں پڑی ہیں، پیبلز ہیں. کنووں کی بیسز ایسی ہوا کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی کتنا کو آئے گا اور کب تک آتا چلے جائے گا، اس کے اندر پمپس لگے ہوئے. ابھی کرنٹلی بھی اگر آپ دیکھیں تو چاہے زمزم کے اندر انہوں نے واٹر پمپس لگائے ہوئے، جس میں سے یہ کنویں میں سے واٹر پمپ آؤٹ کر کے، آپ تو پتہ ہے وہ مدینہ تک لے کے جاتے ہیں نا. مسجد نبوی میں بھی فریش آب زمزم، ٹرانسپورٹڈ نہیں، وہ انہوں نے چینل باقاعدہ بنا رکھی ہے. تو یہ پمپس اس کے اندر، چاہے زمزم کے اندر انہوں نے پمپس لگا رکھے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ایز اے ریسرچ کیا کہ جتنے پمپس چاہے زمزم میں نصب ہیں، اس سے ڈبل سٹرینگتھ کے پمپس کی دو تعداد، یعنی اگر 5 ہیں تو 10 لگا دیے، اور سارے کے سارے 10 جو ہیں وہ ڈبل ہارس پاور کے تھے، یعنی ڈبل کیپیسٹی والے پمپس ہم نے اس کے اندر فکس کر دیے. تعداد کو بھی ڈبل کر دیا اور ان کی ہارس پاور کو اور ان کی پاور کو بھی ڈبل کر دیا، اور یہ پمپس ہم نے اس کے اندر ڈال دیے. اور کہتے ہیں سارے کے سارے ہم نے یک وقت چلا دیے. کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پمپس پانی نکالتے چلے جا رہے تھے، اور پانی کی جو ہائٹ ہے اس میں صرف کچھ انچ کا فرق آیا. فل سپیڈ پر فل تھروٹل سارے پمپس چل رہے تھے، لیکن اس چاہے زمزم کے پانی کی ہائٹ جو گری وہ کچھ انچ گری، اور وہ پانی نکلتا چلا جا رہا تھا. واللہ عالم کہاں سے آ رہا تھا. آیات بینات، یہ اللہ کی نشانی ہے. جس کو اللہ جاری کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی نشانی. صرف چاہے زمزم نہیں، آب زمزم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آب زمزم کا پانی آج اس کی کیمسٹری اور اس کے انالیسس کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے اور اس کو پینے پلانے والے تو میرا خیال اس تحقیق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آب زمزم صرف پیاس نہیں مٹاتا، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے. اور مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے. میں جب حج کرنے کے لیے گئی تھی تو مجھے یاد ہے کچھ میں کھا پی نہیں پاتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں سارا دن، شاید بہت سے دن ایسے گزرتے تھے کہ میں نے صرف آب زمزم پیا ہوتا تھا. صرف پیاس نہیں مٹاتا، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے. کوئی اور پانی ایسا نہیں ہے. اس کے کیمیکلز، اس کے منرلز بہت ہی بیلنسڈ ہیں. اور پھر یہ آب زمزم کا معجزہ ہی ہے کہ اس آب زمزم کے بالکل تھوڑی سی اماؤنٹ کو اگر بہت ڈھیر سے پانی میں بھی ڈالا جائے تو فوراً تھوڑی ہی دیر کے بعد سارے پانی کی کمپوزیشن ویسی ہی ہو جاتی ہے. تھوڑے سے پانی کو ایک بوتل کا ڈھکنا لے کے اگر آپ ڈھیر سی بڑی سی بوتل میں ڈالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد سارے پانی کی کمپوزیشن ویسی ہی ہوگی جیسے آب زمزم کی. معجزہ ہے. اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں اور کچھ ایسے پرزرویٹیوز ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ پانی سالہ سال پڑا رہے. روٹین پانی ہمارا دیکھیں کہ وہ سمیل آنے لگتی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے. اگر بند بوتل میں رکھیں آب زمزم خراب نہیں ہوگا. اس میں نہ سمیل آئے گی، نہ سرانڈ آئے گی، نہ یہ متعفن ہوگا، نہ خراب ہوگا. اب بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات سوئمنگ پولز وغیرہ بھی اور چشمے اور کنویں وغیرہ بھی، ان کی بیس کے اوپر کچھ نہ کچھ فنگس گرو کر جاتی ہے، پھپھوندی وغیرہ لگ جاتی ہے. لیکن چاہے زمزم کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آج کیمیکل انالیسس کرنے والوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے زمزم کے اندر وہ واٹر پیوریفیکیشن کا کیمیکل ڈالا ہے جو آج سائنٹسٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈال نہیں پاتے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ان واٹر ٹینکس کے اندر کلورین ڈالی جاتی ہے. خاص ایک کلورین کا فلیور آتا ہے. کلورینیٹڈ پانی پاک صاف کرنے کے لیے بڑی بڑی بستیوں کے اندر جو وہ بڑے واٹر ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے، کلورین ڈالی جاتی ہے. اس کو کلورینیشن کہتے ہیں. سائنٹسٹ چاہتے ہیں کہ کلورین کی بجائے ہم فلورین ڈال سکیں. فلورین بہتر بھی ہوگی، ذائقہ بھی نہیں آئے گا، اور فلورین زیادہ اچھی جراثیم کش بھی ہوگی، اور فلورین زیادہ دیر تک بھی رہے گی. لیکن ہمارے سائنٹسٹ آج تک فلورینیشن میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم ابھی تک کلورینیشن ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے زمزم میں فلورینیشن کا اہتمام کیا ہے. بہت سی بیماریوں کی شفا بھی ہے. حرم کے اندر اور نشانی حجر اسود، جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر اتارا گیا تھا تو سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بوسہ دینا طواف کے آغاز میں سنت سے ثابت ہے، اور حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حجر اسود تو ایک سیاہ پتھر ہے، اگر تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یعنی اس کو چومنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے تجھے چوما تھا. یہ ہے سنت کے اتباع کا شوق. یاد رکھیے کہ سنتوں میں پھر لاجکس نہیں ہوا کرتی. سنت میں لاجک نہیں ہوتی، پھر آنکھیں بند کر کے عقیدت اور محبت میں وہ سنتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تبھی تو یحببکم اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. پھر اس میں نشانی صفا اور مروہ. صفا اور مروہ وہ دو پہاڑ جو آج تک بچا لیے گئے، پھر جس کے درمیان صحیح کا معاملہ جاری کر لیا گیا. اور پھر حرم کی سب سے بڑا معجزہ، یہ وہ ایک ایسی عمارت ہے، یہ وہ ایسی عمارت ہے، دنیا میں کوئی عمارت ایسی نہیں ہوگی. ہے کیا کو بہت زبردست آرکیٹیکچر ہے، سمپل سی تعمیر ہے، سادی سی تعمیر ہے. بڑے بڑے بلاکس آف پتھر جو ان کو جوڑ کے بنا دیا گیا، اوپر وہ خوبصورت چادر ضرور آویزاں کر دی گئی، لیکن سمپل سی عمارت ہے، بہت خوبصورت بہترین آرکیٹیکچر والی عمارت. سائنٹیفک بھی، پرانی بھی، کنٹمپرری بھی، ہر قسم کی 7 ونڈرز آف دا ورلڈ کتنے مشہور ہیں. لیکن کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں جس میں بار بار جانے پہ دل کرے. تاج محل ہے، آپ ایک دفعہ ہو آئیں گے، دوسری دفعہ چلو تاج محل دیکھا ہوا ہے. مینار پاکستان چلو، کوئی باہر سے لاہور کر لوگ آتے، بھئی میں ہو آئی ہوں، تم بچوں کو لے جاؤ. ہماری کتنی تاریخ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی کوئی دا بیسٹ آف دنیا کی عمارتوں میں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے، 2 دفعہ دیکھیں گے، تیسری دفعہ میں نے دیکھا ہے، تم خود ہی دیکھا. لیکن حرم دل کیا کرتا ہے؟ بار بار جائیں، بار بار وہاں رہنے اور بار بار وہاں بیٹھنے کی دل کرتا ہے. دنیا کی واحد عمارت ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی جانے والا ایسا نہیں کہ اس کے پاس جاتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہو رہی ہیں. کوئی ہے دنیا کی عمارت ایسے کہ جو ہی قریب ہوتے جاتے ہیں دل کی دھڑکن تیز، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے. کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں کہ اس سے واپس آنے والا زارو قطار رو رہا ہو. کوئی ہے ایسی عمارت کہ واپس آتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں اور چھم آنسو بہ رہے ہیں کہ ہائے میں جا رہی ہوں. کوئی دنیا کی عمارت ایسی نہیں کہ اس کے صحن میں بیٹھ کے لوگ اس کو تک کے ہی روتے رہیں، اس کو دیکھ کے ہی سرور آتا رہے. کوئی عمارت ایسی نہیں کہ شدائیوں کی طرح لوگ اس کے چکر کاٹتے رہیں گے. اس کی نشانیاں ہیں. اور حرم کے مطاف میں بیٹھ کر اس کی میگنیٹیوٹی جیسی ہے، جو اس میں سے شعائیں نکل رہی ہوتی ہے، اس کے مطاف میں بیٹھ کے محسوس ہوتی. کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس کے ارد گرد ایک مقناطیسی طاقت ہے. کبھی آپ حرم کے جو اوپر والے انہوں نے بنائے ہوئے نا طواف کے لیے، ان ویرانڈاز میں جا کے اوپر سے ہم دیکھیں نا، یا ایریل ویو حرم کا دیکھیں، تو وہ ایسے شدائی اس کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی ایک سینٹریپیٹل فورس ہے جو ان کو سینٹر کی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ شدائیوں کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ چیز اور کسی دنیا کی عمارت میں نہیں ہے. کوئی عمارت ایسی نہیں ہوتی دیکھ لی تو بس ٹھیک ہے جا رہے. یہ واحد عمارت ہے کہ واپس پلٹنے والا مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ خانہ کعبہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ واضح آیات مبینات ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے جو کیا اس کی حاضریاں قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ تعالی ان حاضریوں کے اعمال کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا ارحم الراحمین، جو بھی نہیں گئے جاننے کو تڑپتے ہیں، اللہ ان کو اس کی مہمان نوازی کا شرف عطا فرما دے. ابراہیم کا مقام ابراہیم عبادت کی جگہ، اور اس کا حال ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حج کے حرمت کے ادا کرنے کا حکم یہاں پہ کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس گھر کا حج کرے. حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں، ہم نے جب حج کے احکامات پڑھے تھے دوہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا، گورنمنٹ پالیسیز، ویزاز، جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا، نہ سواری کی استطاعت نے روکا، اور نہ ہی کسی روکنے والے مرض نے روکا،
کہ نہیں کوئی ڈیٹرنگ فیکٹر تو ہے ہی نہیں نا، کوئی رکاوٹ تو ہے ہی نہیں، نہ مرض ہے، نہ سواری کی استطاعت ہے، نہ ظالم حکمران نے روکا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اسے چاہیے کہ وہ یہودی مرے، اسے اختیار ہے چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب تمہاری یہ کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل تو نہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لوگے تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ ان کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، ہمارے درمیان حدیث و سنت کی تعلیمات موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔